تشریف لا چکے ہیں مولانا، اور اب آپ کے روبرو تشریف لا رہے ہیں علی جناب خطیب اہل بیت مولانا حیدر مہدی صاحب قبلہ امام جمعہ دلہی پور، بآواز بلند صلوات سے قبلہ کا استقبال کریں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يؤدي حقه المجتهدون ولا يحصي نعمه العادون، الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، قدر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، المكي المدني القرشي الهاشمي الغر الميامين، آمين يا رب العالمين، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين بالقاسم محمد۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، صلوات علی محمد۔ جس آیت کو میں نے عنوان سخن قرار دیا، یہ آیت ہی نہیں بلکہ یہ سورہ ہر ایک مومن کو، مسلمان کو نہ بھی کہا جا سکے تو ہر ایک مومن کو بہرحال ان سے ہر نمازی اپنی نماز میں اس سورے کی تلاوت کرتا ہے، اور یقیناً یہ صرف سورے کی تلاوت ہی نہیں ہوتی بلکہ دوسری جانب سے دیکھا جائے تو دشمن پر لعنت بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ ابتر کہنے والا ساری چیزوں کو سمیٹتے ہوئے ابتر کہنے والا خود ابتر ہوا، لیکن جسے کہا گیا اسے ایسی بیٹی عطا ہوئی جو کائنات کے لیے نساء العالمین قرار پائی۔ تو یقیناً سب سے بڑی چیز یہ ہے
کہ بیٹی ہونا باعث شرف ہے، اور یقیناً اس سے قبل بیٹی ہونا کتنا برڈن، کتنی پریشانیوں کا باعث تھا، کتنی شرمساری کا شکار ہوا کرتے تھے۔ عرب کے بدوؤں کے بارے میں بہتر جانتے ہیں کہ بیٹی پیدا ہو اسے دفن کر دیا جائے، لیکن اللہ نے ایسے معاشرے میں تبلیغ رسالت ہی کارآمد آئی۔ وہ رسول فقط رسول ہی نہیں رہا بلکہ 1,23,999 انبیاء کا سردار تھا۔ یقیناً اس کی منزلت، اس کی فضیلت، اس کے قصائد، اس کی مدح و ثنا ہم اور آپ کریں نہ کریں گے تو ایسا نہیں کہ رسالت مآب کی فضیلت بڑھ جائے گی۔ فضیلت ادھر بیان کریں گے، برتری خود کی ہوگی، بلندی خود کو ہوگی، ثواب خود میں اضافہ ہوگا۔ معلوم ہوگی ہم اگرچہ رسالت کی مدح و ثنا کر رہے ہیں تو ہمارے میں بلندی ہو رہی ہے، رسالت میں کوئی بلندی نہیں ہے۔ اور رسالت کو تو اتنا اللہ نے بلند کر دیا ہے، اتنا بلند کر دیا ہے کہ جو 1,23,999 انبیاء کا سردار بن کر گیا۔ صلوات بھیجے محمد۔ اس قرآن مجید کی عظمت کا کیا کہنا جس کے بارے میں آپ حضرات بخوبی واقفیت رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ اتنا شرف رکھتے ہیں اور اتنا باعث شرف ہونا بھی چاہیے کہ اس کو بلند و بالا مقام پر رکھتے ہیں۔ تو جب رکھنے کا اتنا ثواب ہے تو تلاوت کرنے کا کتنا ثواب ہے؟ صرف رکھنے کے کتنے ثواب ہیں؟ لیکن قرآن مجید صرف رکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ایک عام کتاب دیکھیں کہ اگرچہ اس کو آپ کتنا بھی محفوظ طریقے سے رکھتے ہیں، یہاں تک کہ سال بھر کے بعد اٹھائیں تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ کتنی تبدیلی آئی ہے۔ لیکن الحمدللہ اس قرآن مجید کی عظمت کا کیا کہنا کہ جو اس کتاب کی تلاوت کرتا ہے تو تبدیلی اس میں آتی ہے، کتاب میں تبدیلی نہیں آتی۔ اور کیوں کر تبدیلی آئے؟ وہ کتاب ہے، اس کی وہ عظمت ہے کہ جس میں کوئی تبدیلی آ ہی نہیں سکتی۔ اب اگرچہ کوئی کوشش کرے تو تبدیلی اس میں تو آ جائے گی، کتاب میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور یقیناً یہ بھی دیکھا جائے، کوشش کرنے والے سوچے کہ یہ بھی تو خود میں تبدیلی آئی، قرآن مجید میں کوئی تبدیلی نہیں۔ یقیناً آیت تو دور کی بات ہے، آیات تو دور کی بات ہے، لفظ تو دور کی بات ہے، کسی حرف میں تبدیلی لانا ناممکن ہے، اور حرف بھی دور کی بات ہے۔ جب زیر و زبر میں تبدیلی نہیں آ سکتی تو آیت میں تبدیلی کہاں سے آ سکتی؟ یہ ایسی بفضیلت کتاب کہ جس کی تلاوت کرنے سے ذہن بھی فریش، یہ زبان جو تلخ ہو جاتی ہے اس میں بھی شیرینی پیدا ہوتی ہے۔ کسی اور چیز کے لیے اگر کوئی ڈاکٹر بتائے گا تو اس میں خرچہ ہوگا، لیکن الحمدللہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کی تلاوت کرنے سے خود اپنے میں بھی تبدیلی آتی ہے، قلب میں بھی تبدیلی آتی ہے، ذہن میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ معلوم ہوا کسی ایک مرض کے لیے ایک دوا مخصوص ہے، لیکن اللہ اکبر کہ اس کتاب کی عظمت کا کیا کہنا کہ اگر کتاب کی تلاوت کرتے جائیں تو پورے جسم میں تبدیلی آتی جائے گی۔ صلوات بھیجے محمد۔ صلوات بہت بلند پڑھیں تو انشاءاللہ سنیں۔ تو یقیناً یہ قرآن مجید وہ عظیم المرتبت کتاب، اور یقیناً کسی بھی کتنے بھی پڑھے لکھے کی لکھی ہوتی تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی اس سے برتر تو آ ہی جاتا۔ اور اس دور حاضر میں دیکھا جائے
تو جہاں تک اپنا دماغ میں نہیں پہنچتا کمپیوٹر اس سے آگے پہنچا دیتا ہے۔ یہ کس کا ایجاد کردہ ہے؟ یہ بھی تو انسان ہی کا ایجاد کردہ ہے۔ کاش ہم یہ سوچیں کہ جس انسان کا، جس چیز کا خالق پروردگار عالم ہے اور جس انسان نے اسے بنایا، آج تمام انسان اس کو ماننے کے لیے آمادہ ہے کہ ہاں بہت اچھی چیز بنایا، بہت بڑی چیز بنایا۔ ارے کاش یہ سوچے کہ جس نے بنایا اس نے تو بڑی چیز بنایا، لیکن جس کو اس نے بنایا اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ اور یقیناً اس خالق کائنات کی عظمت کا کیا کہنا کہ یہ جو ایام فاطمیہ اپنے موضع دلہی پور میں جاری و ساری ہے، پروردگار عالم ہم سب کو یہ شرف حاصل کر کہ یقیناً یہ جاری رہے اور اس سے لوگ فیضیاب ہوتے رہے۔ اور فقط ہمارے ہاں یہ ہے کہ فقط سنیے گا نہیں، اس لیے کہ سننا کافی نہیں ہے، سننے کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور یقیناً پہلے سنیں پھر سمجھیں تب کہیں عمل کی منزل آتی ہے۔ کاش ہم اس کو زندگی میں ہی سمجھ لیں، ورنہ آخر میں مرنے کے بعد حرکت دے کے کہا جاتا ہے ارے اسماء افہام فلاں ابن فلاں۔ اور یاد رکھیں آخر وجہ کیا ہے؟ ارے ہمارا باپ تو 40 سال پہلے گزر گیا، ہم آج گزر رہے ہیں، تو آج بھی اگر نام لیا جا رہا ہے تو فلاں ابن فلاں کے ساتھ اگر کوئی دنیا سے لڑکی یا زوجہ یا کوئی اور بھی رخصت ہوئی تو اس کے لیے بھی فلاں اسمائی فلاں بنت فلاں، یعنی اس میں بھی وہی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ باپ نے بیٹی کو پال دیا اور پالنے کے بعد ایک موقع آتا ہے زوجیت کی منزل پر فائز، مجلدی آگے بڑھو۔ فائز ہونے کے بعد اب سارے افعال، سارے خدمات تو بیچارہ وہ انجام دے رہا ہے۔ ایک عرصے تک جب دنیا سے رخصت ہوئی، اب کیا؟ فلاں بنت فلاں۔ ارے شوہر نے سارے خدمات انجام دیے، کتنی محنت اور مشقت سے اخراجات یکجا کیے، کیسے کیسے سارے امور انجام دیے، تو مر گئی جب تو کم از کم اس کا نام ہونا چاہیے تھا۔ ارے جب زندگی میں نہ رہا تو مرنے کے بعد کیسے؟ یہاں تک کہ جب زوجیت کی منزل میں آتی ہے تو بھی فلاں بنت فلاں، ارے تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہم نے 50 سال خدمت کیا، ہم نے 50 سال اخراجات برداشت کیے، اب تو ہمارا نام آنا چاہیے، لیکن معلوم ہوا کہ جب دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو بھی فلاں بنت فلاں ہی کہا جاتا ہے۔ ارے کاش کوئی مسئلہ بدل گیا ہوتا، نہیں کوئی نہ مسئلہ بدلا نہ کوئی مسائل بدلے، بلکہ جس طریقے سے کل تھا ویسے ہی آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ کم از کم اسی سے ہم شرف حاصل کر لیں کہ کتنی فضیلت ہوتی ہے باپ کی، کتنی فضیلت ہوتی ہے ماں کی۔ لیکن بیٹی کی عظمت یقیناً سمجھنے سے قاصر رہتے اگرچہ رسالت ماں کی عظمت نہ ہوتی۔ ایسی بیٹی اور بیٹی کی پرورش، بیٹی کی تربیت جتنی اچھی کریں گے اس کا صلہ اتنا ہی خود کو حاصل ہوگا۔ یعنی بیٹی اپنی جگہ کامیاب، والدین اپنی جگہ کامیاب، تربیت اچھی ہونی چاہیے۔ اب اگرچہ دیکھا جائے اس کا بھی سلیقہ طریقہ نہ حاصل ہوتا تو آج ہم کیسے انجام دیتے؟ اہل بیت علیہ السلام پر ہم جیسوں کا لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں سلام کہ جس نے احکام الہیہ کو عمل کر کے ہم تک پہنچایا، ورنہ آج جو دن بھر میں بلکہ اور کہا جائے شب و روز ملا کے 17 رکعات پڑھنے کے بعد بھی ایک پس و پیش میں رہتے کہ پتہ نہیں ان کی صحیح پڑھی گئی کہ پتہ نہیں ان کی صحیح پڑھی، انہوں نے صحیح پڑھا کہ ہم نے صحیح پڑھا۔ الحمدللہ یہ بھی فیصلہ نہ ہو پاتا، ورنہ آپ خود جانچیں پرکھیں کہ آج بھی یہ
वरना हर एक का वारिस तो था। वारिस का होना ये भी बड़ा कमाल नहीं है। और कमाल कब होता है? जब विरासत में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। जब विरासत में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं वो बाइसे कमाल। लेकिन नहीं, अगरचे हमें विरासत में इल्म मिलता है, अगरचे हमें विरासत में हिल्म मिलता है, हमें विरासत में तक़वा मिलता है, हमें विरासत में हिल्म मिलता है, अब हमें विरासत में अमल मिलता है। अब अगरचे अच्छा अमल अंजाम देकर बताएं तो यकीनन हमारी भी कामयाबी, हमारे वालिदैन के हक़ में भी कामयाबी होती है। अरे वालिदैन तो बहुत पहले गुजर गए, मालूम हुआ कि ऐसी तरबियत कर दिया कि जब तक तुम्हारा अमल जारी रहेगा वालिदैन के हक़ में भी पहुँचता रहेगा। सलवात भेजे मोहम्मद। तो बस अपने हम अगर वालिदैन का इकराम, वालिदैन का एहतराम करते हैं तो यकीनन हमें लायक सदशुक्र होना चाहिए। ये भी तरबियत अगरचे देखा जाए तो उस रिसालत इमाम की अज़मत का क्या कहना कि जिसने अपनी एकलौती बेटी फातिमतुज़ ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा की ऐसी तरबियत किया, ऐसी तरबियत कि जो खुद अपने वक्त तक के लिए नहीं क़यामत तक के लिए बेमिसाल हो, क़यामत तक के लिए शाहिद मिसाल हो। किसी भी आइडियल से, किसी भी तरीके से, किसी भी तौर से अगरचे जांचा जाए तो मिन्नवन सद दर सद नजर आए। यकीनन 100% नामुमकिन है हम जैसों का अमल। लेकिन देखें उस जद्दे माजदा की अज़मत का क्या कहना कि जो हर एक मकाम पर, हर एक मंजिल में सद दर सद नजर आए। और है कोई इस मंजिल पर कोई भी बाप कितना भी साहिब इल्म हो, कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी दौलत वाला हो, क्या कोई अपनी बेटी का एहतराम करता है? लेकिन अल्लाह ने उस रिसालत इमाम की अज़मत का क्या कहना कि जब बेटी आ जाती तो खुद खड़े हो जाते थे। रिसालत इमाम जैसी अज़मत तरीन शख्सियत खड़ी हो जाती है। जब रिसालत खड़ी हो जाए, फ़कत यही तक नहीं, रिसालत माम खड़े होने के बाद बैठाते कहाँ थे? जगह बहुत है, कहीं भी बैठ जाए, लेकिन अल्लाह ने उस अज़मत का अंदाज़ा लगाए कि जहाँ रिसालत बैठती थी उसी मकाम पर अपनी बेटी ज़हरा को बैठी। ये लायक सा शरफ कि जहाँ खुद बैठते थे उसी मकाम पर ज़हरा को बैठी। अब देखें कि ये ज़हरा की अज़मत का अंदाज़ा लगाए। बेटी, आज बेटियां कितना लायक सदशुक्र हैं कि जो इनकी पैरोकार हैं, मुतियो फरमा बरदार हैं कि आज इनकी अज़मत है। यकीनन रसूल सलाम मौला अली आते थे, नहीं खड़े होते थे, लेकिन यही रिसालत। अब आप अंदाज़ा लगाएं वो रिसालत कि जिसने ऐसी तरबियत किया, तरबियत करने के बाद जब आप किसी मंजिल तक पहुंची और यहाँ तक कि ज़ौजियत की मंजिल पर फायज हुई तो सिर्फ मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब ही नहीं बल्कि यूं कहा जाए कि रिसालत की बेटी ज़ौजियत में गई तो इमामत के हमरा गई, यानी इमामत के हमरा, इमामत के साथ। अब आप सोचें कि कितनी अजीम तरीन बेटी है कि तरबियत में कहीं से कोई नुक्स कमी नहीं कि जिस पैगंबर इस्लाम ने जैसी तरबियत किया हो। अब इसके बाद भी अगर जो देखा जाए तो चार चांद लगता है कि जब बेटी किसी अजीम तरीन घराने में जाती है, अच्छे घराने में जाती है तो कितना खुशहाली महसूस होती है। लेकिन अब इसके बावजूद
اس بیٹی کی عظمت کا کیا کہنا. ارے ابھی نبوت تک تھی لیکن جب امامت کے ہمراہ ہوئی تو اس کی عظمت میں اور اضافہ ہوا کہ ابھی تو نبوت تک تھی، اب امامت تک کی بھی منزل کو فائد کرتی نظر. صلوات بھیجے محمد وال. دیکھیں صلوات جتنی تیز پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب حاصل ہوگا. اور یہاں تک کہ دیکھیں یقیناً یہی فرق ہے. دنیاوی نور جاتا ہے تو ہر ایک پریشان حال ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ جب ایسے نورانی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے، ایسی نورانی باعظمت ترین رسالت مآب کی بیٹی کا ذکر ہوتا ہے تو نور خود نور میں اضافہ ہو کر بتاتا ہے کہ دیکھو ہمیں دنیاوی نور کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایسے نور سے متصل ہیں کہ جو الہی نور سے متصل ہے. صلوات بھیجے محمد. یقیناً اب دیکھیں صرف میں نے یوں ہی نہیں کہا، آپ جائزہ لیں اپنی کمیلوی کے تحت. آپ غور کریں کہ رسالت مآب بھی نور کے ذریعے، اور رسالت مآب ہی کا قول کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علی من نور واحد، یہ بھی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. اب نور کے دو ٹکڑے ہیں تو اگر کوئی کہے کہ تھوڑا سا فرق ہوگا ادھر زیادہ کہ ادھر زیادہ، آپ سوچیں کہ ہاں کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ اپنی اپنی منطق لگانا اپنا کام ہے. لیکن عزیزو یہاں نور کا جو حصہ کیا جا رہا ہے، نور کا جو جزء ہے، دیکھا جائے تو ایسا برابر ہے کہ بال برابر بھی اگرچہ سوچیں کہ یہ زیادہ کہ وہ زیادہ نہیں، اور اس کشمکش میں نہ پڑے، ورنہ زیادہ کے چکر میں پڑے تو خود ہی کم ہو جائیں گے. وہاں تو معاملہ برابر برابر ہے. معلوم ہوا کہ یہ ہے رسالت مآب کا قول کہ ہم اور علی دونوں ایک نور کے دو جز ہیں، ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں. ارے جب نور کا دو ٹکڑا ارے اتنا برابر برابر ہو کہ آپ کسی میدان میں کسی علم کے کسی طریقے سے آپ جانچنا چاہیں تو خود تھک جائیں گے. یہ ہر ایک میں برابر ہے. اب اگرچہ دیکھا جائے اس بیٹی کی فضیلت کی عظمت کا کیا کہنا کہ جو دونوں نور کے درمیان کی منزل پر ہو تو اس کی عظمت کا کیا کہنا. صلوات ہے تو بس یقیناً فضیلت بے شمار اور بیانات مستقل طور پر جاری و ساری ہیں اور رہیں گے. اور الحمدللہ ایک جملہ کہوں کہ یہ بھی ہم جیسوں کے ایک شرف میں اضافہ ہوا کہ پہلے یہی 3 دن کا معاملہ تھا. میں یہاں کی بات نہیں کرتا اپنے پورے، لیکن الحمدللہ یہ بھی ہم جیسوں کو شرف حاصل ہوا کہ 13 جمادی الاول سے لے کے 3 جمادی الثانیہ 4 تک جاری و ساری. یہ سب ہم سب لائق ایسا شرف ہیں اور ہم اس پر عمل پیرا ہوں. سننے کے بعد سمجھیں، اس پر عمل پیرا ہوں. یہ ہم سب کے لیے لائق ایسا شرف ہے. سمیٹتے ہوئے عزیزو ذرا تصور کریں کہ جب تک بیٹی رہی تو بیٹی کی عظمت کو روشن کرتی رہی. جب زوجیت کی منزل پر فائز ہوئی تو زوجیت کی فضیلت کو، ماں کے درجے پر فائز ہوئی تو ماں کی عظمت کو. اللہ رے اگر اس نوعیت سے جانچا جائے تو کسی ایک بیٹی میں کوئی ایک فضیلت تو بڑی نمایاں ہو سکتی ہے، لیکن ساری فضیلتیں یکجا ہو جائیں یہ ناممکن ہے. یہ رسالت کی بیٹی ہے کہ جس میں ساری فضیلتیں اکٹھا ہو گئیں کہ جب تک بیٹی تک رہی بیٹی کی فضیلت کو روشن کرتی رہی. جب زوجیت کی منزل پر فائز ہوئی تو اس طریقے سے موتیوں فرما بردار، اس طریقے سے تواضع انکساری کہ جس کا جواب نہیں. شوہر کے آگے قدم آگے نہیں.
کس منزلت پر ہے، یقیناً سکون کا باعث، لیکن ہاں آزاداروں جس میں کتنی فضیلت ہے۔ اور آپ کی اولاد جو امامت کے درجے پر فائز ہو، امام حسن اور امام حسین۔ ہاں عزیزوں، خود بڑی باتربیت ہونا یہ بھی بہت بڑا کمال نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی تھی، رسول کی بیٹی تھی، لیکن ذرا اندازہ لگائیں وہی رسول کی بیٹی اپنی بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی کیسی تربیت کیا کہ جب جب اسلام پر کوئی آنچ آئی تو اپنی اپنی قربانی کے لیے، اپنے اپنے علم کو روشن کرنے کے لیے کس طریقے سے قربان ہوتے نظر آئی۔ ہاں عزیزوں، وہ یقیناً وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، یہاں حقیقت ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ بس عزاداروں، یقیناً یہی رسالت ماں کی بیٹی جو فقط بیٹی تک نہیں، فقط زوجیت تک نہیں، فقط ماں کی تک ہی تھی، کتنی بامنزلت تھی، اور یقیناً ایسا روشن کیا کہ قیامت تک کے لیے بے مثال ہو۔ ہاں عزاداروں، ذرا تصور کریں وہی رسول کی بیٹی ہے کہ جس کا احترام رسول کس طرح کرتے ہیں، اپنی جگہ پہ صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، لیکن رسول اسلام کی آنکھ بند ہونے کے بعد عزاداروں صرف رسول ہی نہیں، اگرچہ ملک الموت بھی آ جائے، دق الباب کریں، ساری تفصیلات بہتر جانتے ہیں، اگر آواز نکل جائے آنے والا واپس چلا جا تو ملک الموت بھی واپس چلا جاتا ہے، اور یہ بتعجب نہیں آواز ایک مرتبہ نہیں، دوسری مرتبہ دق الباب، آنے والا واپس چلا جا، تیسری مرتبہ دق الباب، اے آنے والا واپس چلا جا، میرا بابا بستر اس طرح پر آرام فرما ہے۔ بس عزادارو، جب 3 مرتبہ دق الباب ہوا، ایک مرتبہ آپ کی آنکھوں سے گریہ کرنے کے بعد اشک نکلے، رسالت باپ کے رخسار پر پڑے، بیدار ہونے کے بعد آواز دیا، اے بیٹی ابھی تیرا باپ زندہ ہے۔ آخر آنسو کا سبب کیا ہے بیان کیا، رسالت باپ نے آواز دیا، اے بیٹی ارے یہ تیرے در کا شرف، یہ تیرے در کا شرف ہے، یہ کوئی اور نہیں، یہ اسرائیل ہے، یہ ملک الموت ہے، تیرے گھر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتا۔ ہاں عزادارو، جس گھر میں ارے ملک الموت بھی بغیر اذن کے داخل نہ ہو سکے، ارے بعد رسالت امام، ارے وہی گھر ہے کہ جس گھر میں آگ اور لکڑی یکجا کی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ آگ لگانے کے بعد ارے دروازہ جلنے لگتا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم محمد وآل محمد کے۔ ہاں عزادارو، ارے یہ زہرا کی کتنی فضیلت، یہ زہرا کتنی بامنزلت، اسی در پر رسول اسلام آتے تھے، پہلے سلام کرتے تھے، اس کے بعد داخل ہوتے تھے، اس گھر میں آگ لگائی جاتی۔ ہاں عزادارو، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے بڑھ کے ایک مرتبہ ظالم آگ لگانے کے بعد ارے دروازے کو کس بے دردی کے ساتھ دھکیلتے نظر آ رہے ہیں۔ تصور شرط ہے، ذرا آپ سوچیں، سوچنا آپ کا کام ہے۔ ہاں عزادارو، اسی دروازے کے پسے پوش ہماری اور آپ کی زہرا اسی دروازے کو پکڑے ہوئے، لیکن ہاں عزادارو ذرا تصور کریں، کوئی چاہنے والا نہیں، ارے جب کوئی دشمن ارے چلتے ہوئے دروازے کو ڈھکیلنا چاہے گا تو کتنی طاقت و قوت کے ساتھ عجب نے کس طریقے سے اپنے قدم کو آگے بڑھایا، کتنی تیزی کے ساتھ دروازے پر مارا ہوگا، ارے ادھر جلتا ہوا دروازہ آگے بڑھا، کیلے ارے بطن میں پیوست ہوتی نظر آئی، آواز دیا، اے فضا ارے جلدی
ہاں دادا یہ سارے مظالم اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود اپنے ظلم کو سہتی نہیں۔ لیکن جب ابو الحسن کے گلے میں رسیوں کا پھندا لگایا گیا، اب برداشت نہ ہوا کہ میری حیات میں ابو الحسن کے گلے رسیوں کا پھندا لگے۔ عجب نہیں آواز خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو بھی گھیر لوں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ دیواریں بلند ہوتی نظر آئی۔ اے زہرا، صرف ابھی آپ نے کہا تھا، لیکن آپ کی شہادت کے بعد یہی آپ کی بیٹیاں کوفہ شام کے بازار میں سر ننگے پھرائی جا رہی ہیں۔ بس عزادارو تتمہ کلام وہ وقت قریب آتا ہے کہ یہی زہرا کس منزلت پر ایک مرتبہ اسما سے آواز دیتی ہیں، اے اسما، اب میں حجرے میں جا رہا ہوں، میں جا رہے حجرے میں، اب میری آخری منزل ہے۔ جب تک تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے، اللہ رے عبادت گزاری کی عظمت کا کیا کہنا، پہلو شکستہ ہو چکا ہے، ہڈیاں چور ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت میں کتنا اضافہ ہے۔ ہاں زردارو وہ وقت قریب آتا ہے کہ ایک مرتبہ حجرے میں آپ پہنچی اور پہنچنے کے بعد عبادت میں مشغول ہوئی۔ اسما سے یہی تو کہا تھا، اے اسما، جب میرے بچے آئے تو پہلے دسترخوان لگا دینا، ہاں زردارو پہلے کھانا کھلا دینا۔ بس زردارو تصور شرط ہے، وہ وقت قریب ہے کہ اسما اپنے کان لگائے ہوئے ہیں، تسبیح و تحلیل کی جب تک آواز آ رہی ہے۔ اسما یہ سمجھ رہی کبھی شہزادی موجود ہے۔ وہ ایک وقت وہ آیا کہ آواز تمام ہوئی، بس عزادارو اسما بے چین ہوئی۔ حسنین علیہ السلام قریب ہے، ماجرے گرامی کہاں ہے، کہا پہلے کھانا نوش فرما لو۔ آواز دیا، اے اسما، کیا کبھی دیکھا ہے کہ ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اسما کیسے آواز؟ ایک مرتبہ امام حسین حجرے کے قریب پہنچے، کیا دیکھا کہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، دوڑتے ہوئے مسجد کوفہ پہنچے، اے بابا، ہم یتیم ہو گئے، جزاکم ربکم۔ بس عزادارو وہ قریب آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہی مولا کائنات قریب آتا ہے، بس آخری منزل۔ ہاں عزادارو جب دنیا سے رخصت ہونے کے بعد غسل و کفن دیا جاتا ہے، لیکن ذرا تصور کریں کہ کس منزلت پر وہ قریب آیا، کہ آخر وجہ کیا تھی کہ جناب زہرا نے مولا کائنات سے وصیت کیا تھا، اے علی غسلنی، مجھے غسل دینا، وکفنی، مجھے کفن دینا، ودفنی، مجھے دفن کرنا۔ ہاں عزادارو اپنی کم علمی کے تحت کہوں کہ ایک مسئلہ بھی قیامت تک کے لیے واضح کر دیا، اگر کوئی غسل دینے والا، کفن پہنانے والا، دفن کرنے والا ہو نہ ہو، شوہر غسل دے سکتا ہے، کفن پہنا سکتا ہے، قبر کی منزل تک پہنچا سکتا ہے، لیکن ہاں عزادارو صرف دوسرا گوشہ یہ تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اگرچہ غسالہ کوئی غسل دے دیتی تو یہ بھی نہ معلوم ہوتا کہ کیسے پہلو شکستہ تھا۔ مولا جب غسل دے ایک مرتبہ چیخ بلند کیا، سلمان نے دریافت کیا، آواز دیا، اے سلمان، کیسے بیان کروں کہ زہرا کا پہلو شکستہ ہو چکا۔ جناب ہاں عزادارو شکستہ ہو چکا، صرف آخری دو جملے، یقیناً وہ منزل کہ یہاں تک کہ آپ نے غسل دیا، کفن پہنایا اور یہاں تک کہ دفن کی منزل۔ ہاں عزادارو ساری تفصیلات سنتے چلے آئے اور سنتے رہیں گے، صرف ایک جملہ اور دل بھر کے رولے اور مجلس تمام ہے۔ ہاں عزادارو جہاں یہاں تک کہ غسل و کفن کے بعد ایک ایک کو رخصت کرانے کے لیے بلایا جاتا ہے، یہ بھی ہمیں وہی
مولا کائنات بلاتے رہے، آگے ہر ایک چلتا رہا۔ ایک مرتبہ کہا حسین قریب آؤ۔ ہاں عزادارو، صرف باپ کا حکم نہیں ہے، امام کا حکم ہے۔ آج اپنے قدم کو آگے بڑھایا، آگے بڑھانے کے بعد کہا اے بابا آپ کا حکم، قدم آگے بڑھ گیا۔ اے بابا کیا مادر گرامی نہ بلائیں گی؟ ارے مادر گرامی مجھ کو برابر بلاتی تھی، لفظ اپنی ہے۔ ہاں عزادارو، یہ بھی واضح کر دیا کہ ماں کبھی مرتی نہیں، اگر ماں مر جائے تو ممتا کبھی نہیں مرتی۔ ایک مرتبہ آواز دیا اے اماں، ارے جب تک آپ حسین کو بلاتی نہ تھی، ارے حسین قریب نہ آتا تھا۔ اے مادر گرامی، کیا آپ حسین کو نہ بلائیں گی؟ ایک مرتبہ کہا، دو مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ ایک جملے کا استعمال کیا، اے مادر گرامی، ارے یہ قریب الحسین بول رہا ہے، حسین قریب آواز دے رہا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ بندے کا من ٹوٹا، دو ہاتھ نمودار ہوئے، آ میرے لال تو میرے سینے سے لپٹ جاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضاہ و تسلیما لہ۔ بارلا محمد و آل محمد کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، بالخصوص جناب زہرا کا واسطہ، ہم سب کی اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اجر عظیم عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو عالی فرما، بالخصوص تمام مومنین اور مومنات جہاں جہاں تک آواز جاری ہے، ان سب کو کہ ایمان میں اضافہ فرما، ان سب کی تقویت میں اضافہ فرما، ہم سب کو ثواب دارین فرما، بالخصوص جناب منتظر جعفری صاحب قبلہ کے لواحقین عزیز و اقارب کے درجات کو عالی فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل ان کو انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا۔ حضرات، اب اس سلسلے کی چوتھی مجلس منعقد ہونے جا رہی ہے۔ آپ حضرات اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں، اور ذاکرین کی کثرت ہے جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، تو وقت اتنا نہیں ہے درمیان میں کہ مزید نظامت میں وقت دوں۔ میں جناب روشن بنارسی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں خراج عقیدت پیش کریں، اور روشن بنارسی صاحب کے